بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیلجک قلعے میں دکھایا گیا ہے، جہاں وہ صلیبی سپاہیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہاں ہیں تو پھر ان کو ترگت پہ بھی شک ہو گیا ہوگا، وہ ترگت سے اس کا حساب ضرور لیں گے۔ بوران کہتے ہیں کہ سپاہیوں کے بھاگنے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ترگت سردار کی خاطر حملہ کرو۔ اس پر عثمان اور اس کے سپاہی حملہ کرتے ہیں، دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب کی سپاہیوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود وہ صلیبی سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی عثمان صاحب کی نظر ایک دروازے پر پڑتی ہے تو وہ سپاہیوں کو اس طرف جانے کا کہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے ڈھالیں آگے کر کے ایک راہداری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف روگاتاس، جس نے ترگت کی گردن پر خنجر رکھا ہوا ہوتا ہے، ترگت سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی اور عثمان کا ساتھ دیا۔ اس پر ترگت کہتا ہے کہ اگر میں عثمان کا ساتھ نہ دیتا تو میرے لیے سب سے بڑی غداری ہوتی۔ تم جیسے گیدڑوں کے خلاف تمام بھیڑیے متحد ہو جاتے ہیں۔ اس پر روگاتاس کہتا ہے کہ تم یہاں سے نہ زندہ جا سکو گے اور نہ ہی مردہ، لیکن عثمان کے آنے تک میں تمہیں زندہ رکھوں گا۔ اسی دوران صلیبی سپاہی بھی کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ روگاتاس ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، اگر تمہاری نظر ترگت پر نہ پڑتی تو یہ عثمان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کیا منصوبے بناتے۔ اسی دوران عثمان کی آواز آتی ہے، وہ اسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ترگت سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جان بچانے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ترگت روگاتاس کو دھکا دیتا ہے اور ایک صلیبی سپاہی کی تلوار چھین کر ان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران عثمان بھی سپاہیوں کو مار کر ترگت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روگاتاس یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ کیسے عثمان ترگت کی جان بچانے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ روگاتاس کے تو شاید یہ وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عثمان صاحب روگاتاس کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ پیچھے سے جیڑ کتائی پکڑ لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، روگاتاس کو ہم پھر کسی دن دیکھ لیں گے۔ اس پر عثمان اور ان کے ساتھی ایک طرف نکلتے ہیں، صلیبی سپاہی بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی صلیبی سپاہیوں پر نیزے پھینکتے ہیں تو صلیبی سپاہی رک جاتے ہیں۔ اس طرح عثمان اور ان کے ساتھیوں کو خفیہ سرنگ کی طرف نکلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عثمان با آواز بلند روگاتاس سے کہتے ہیں کہ میں ابھی جا رہا ہوں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ترک قبیلے کے بچوں کے لیے ضرور آؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر قلم کروں گا۔ اس کے بعد عثمان اور ان کے ساتھی خفیہ سرنگ میں داخل ہو جاتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ترگت عثمان سے کہتا ہے کہ ہم بچوں کو نہیں بچا سکے، اب ہم کیا کریں گے؟ اس پر عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ بچوں نے ہمارے لیے نشانات چھوڑے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں، آپ فکر نہ کریں، ابھی آپ کو اپنے قبیلے جانا ہوگا۔ اس پر ترگت کہتا ہے کہ جب آپ مجھے اطلاع دیں گے تو میں پہنچ جاؤں گا۔ ناظرین، دوسری طرف روگاتاس غصے میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ عثمان کو ہمارے خفیہ راستے کا کیسے پتہ چلا؟ شکر ہے کہ میں نے بچوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ اگر بچے عثمان صاحب کے ہاتھ لگ جاتے تو عثمان کے پاس ہمارا سر قلم کرنے کے لیے ایک ثبوت ہوتا اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے میں مارا جا سکتا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف ملہن خاتون آئگل سے کہتی ہے کہ مجھے گوکچے پر شک ہے، اسی لیے میں نے بہادر کو اس پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اس پر آئگل کو اپنے بابا کی یاد آ جاتی ہے، پھر کہتی ہے کہ کائی قبیلے نے غداروں کو کبھی معاف نہیں کیا اور میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں کہ مجھے نیا غدار مل جائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کائی قبیلے میں کون غدار ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف بالا خاتون رو رہی ہوتی ہیں۔
سلجان بالا سے کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں تم کس تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ بالا کہتی ہے کہ غنچہ میری بہن تھی لیکن وہ مر گئی، اور وہ چھوٹا بچہ احمد وہ کافروں کی قید میں ہے، اور عثمان صاحب کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس درد کو کیسے برداشت کروں؟ یہ سن کر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ عثمان ضرور آئے گا، اور وہ احمد کو بھی ساتھ لائے گا، اور کائی قبیلے میں موجود غدار کو بھی پکڑ لیا جائے گا، جس کی وجہ سے غنچہ خاتون شہید ہو گئی۔ اسی دوران عثمان خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ بالا عثمان کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ احمد کہاں ہے؟ اس پر عثمان جواب دیتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیر کوتائی جلد ہی معلوم کر لے گا کہ بچوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، پھر ان پر حملہ کر کے بچوں کو بازیاب کرا لیا جائے گا۔ دوسری طرف ایک صلیبی خاتون کائی قبیلے کے بچوں کو گرجا گھر لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ جیر کوتائی جاسوس کے روپ میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ بچوں کو دیکھتا ہے تو دل میں کہتا ہے کہ میں تم کو جلدی آزاد کرا لوں گا۔ ایک پادری بچوں کو گرجا گھر میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ احمد بچوں سے کہتا ہے کہ عثمان صاحب جلد ہی ہمیں یہاں سے آزاد کرا لیں گے، میں نے ان کے لیے نشان چھوڑا تھا، اس کی مدد سے وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ دوسری طرف عثمان اپنے خیمے میں موجود ہوتے ہیں کہ جیر کوتائی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ جناب آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا، بچے گرجا گھر میں ہی موجود ہیں۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ کائی قبیلے والوں کو بتا دیا جائے کہ وہ بچوں سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف گندوز استاد داؤد سے کہتا ہے کہ اس دفعہ دشمنوں نے تو حد ہی کر دی، وہ ہمارے مستقبل کے سپاہیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارا دشمن کوئی گھٹیا چال چلے، ہمیں ان کے سروں کو ان کے جسم سے جدا کرنا ہوگا۔ اس پر لوہار داؤد کہتا ہے کہ اسی لیے میں نے بہت سی تلواریں بنانا شروع کر دی ہیں تاکہ ہمارے سپاہی ان سے لڑ سکیں۔ ناظرین، دوسری طرف ایک جنگل کا منظر آتا ہے جہاں عثمان اپنے سپاہیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم گرجا گھر پر حملہ کریں گے اور بچوں کو آزاد کرا لیں گے۔ وہ جنگی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک نکولا روگاتاس کوسس اور اس کے سپاہی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جب عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہمارے اقدام کا کیسے پتہ چلا۔ اس کے ساتھ ہی روگاتاس کا وہ منظر سامنے آتا ہے جب وہ زندان کی طرف جاتا ہے تو اس کی نظر احمد کی ٹوپی پر پڑتی ہے۔ جب وہ ٹوپی کو اٹھاتا ہے تو نیچے سے گرجا گھر کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی روگاتاس سمجھ جاتا ہے کہ اس بچے کی مدد سے عثمان کو معلوم ہو گیا کہ ہم بچوں کو گرجا گھر لے کر جائیں گے۔ پھر روگاتاس ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ تم فوراً جاؤ اور پادری سے کہو کہ بچوں کو دوسری جگہ پر منتقل کرے، اور جیسے ہی عثمان احمد کے بتائے ہوئے گرجا گھر میں جائے گا تو ہم راستے میں ہی اس پر حملہ کریں گے۔ پھر وہ دوبارہ منظر سامنے آتا ہے جب روگاتاس، کوسس اور نکولا نے عثمان اور ان کے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے۔ نکولا عثمان سے کہتا ہے کہ میں اس بار تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جب ہی ہمارا سامنا ہوتا ہے تم جان بچا کر فرار ہو جاتے ہو۔ اس پر دونوں گروہوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب عثمان سمجھتے ہیں کہ اس کے سپاہیوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو وہ تیر اندازوں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ دشمنوں پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ اس طرح عثمان اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر چڑھ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔